اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ایوولوشن آف این اکانومی فرام پرائمری سیکٹر بیسڈ ٹو ٹیریشری سیکٹر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے یہ کس طرح سے ایوولوشن ہو گیا، اس کی گروتھ جو ہے کیسے ہو گئی، اس کا ایوولوشن جو ہے آہستہ آہستہ کیسے بڑھ کر یہ پرائمری سیکٹر سے پھر ٹیریشری سیکٹر تک پہنچ گئی. اس سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں کہ پرائمری سیکٹر اکانومی کیا ہوتی ہے، پرائمری سیکٹر میں کیا چیزیں آتی ہے. تو آج ہم وہ ڈسکس نہیں کریں گے، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے ٹیریشری سیکٹر ہوتا کیا ہے. اور ٹیریشری سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. جیسے کہ اس میں ہوتا ہے کہ فائنانشل سروسز، مینجمنٹ، کنسلٹنسی، ٹیلی فون کمیونیکیشن، ہاں اسی طرح آئی ٹیز، گڈس آر دا گڈ ایگزامپلز آف دا سروسز سیکٹر. دیز آر ایکٹیویٹیز دیٹ help in the development of primary and secondary sector. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. تو ایکچولی اس ٹیریشری سیکٹر میں جو ہے اس کو ہم سروسز سیکٹر بھی کہتے ہیں. اس میں کوئی چیز ایکچولی پروڈیوس نہیں کی جاتی ہے، جس میں ٹینجیبل کوئی گڈ ایسا نہیں بنایا جاتا ہے جس کو ہم چھو سکیں، بلکہ اس میں اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس میں مینجمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایسی سروسز جو دی جاتی ہیں جس کو ہم جو ہے محسوس نہیں کر سکتے ہیں. تو بلکہ اس میں جو ہے اٹ از آلسو نون ایز اکاؤنٹنگ سیکٹر، اٹ از آلسو نون ایز سروسز سیکٹر، اٹ از آلسو نون ایز دا ٹیریشری سیکٹر. کیونکہ پرائمری سیکٹر، سیکنڈری سیکٹر، پھر ٹیریشری سیکٹر، اس میں ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، اس میں کیا کیا آتے ہیں، پھر سے ہم دیکھیں کہ اس میں فائنانشل سروسز آتے ہیں، اس میں مینجمنٹ کنسلٹنسی آتی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی فونی آتی ہے، اس میں یہاں انٹرنیشنل جو اسی انفارمیشن ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں، اور باقی ساری سروسز اس میں آتی ہیں. تو لیکن بیسیکلی پرائمری سیکٹر کو کیسے ہم جو ہے سیکنڈری سیکٹر پھر ٹیریشری سیکٹر تک کیسے پہنچتی ہے. تو سنس دیز ایکٹیویٹیز جنریٹ سروسز رادر دین گڈس، میں نے آپ پہلے بتایا یہ سروسز یہ جو ہے یہ بیسیکلی سروسز کریٹ کرتی ہے، نہ کہ گڈس کریٹ کرتی ہے. اسی لیے اس کو جو ہے سروس سیکٹر بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، فار ایگزامپل ٹیچر، ڈاکٹر، دوز پرووائڈ دا پرسنل سروسز سچ ایز واشر مین، باربرس، کابلرس، لائرس. جو ہے یہ سارے جو ہے یہ کوئی ایسے ٹینجیبل پروڈکٹ نہیں بناتے بلکہ یہ اپنے سروسز دیتے ہیں. تو یہ بھی آتے ہیں ڈاکٹرس، ٹیچرس، پروفیسرس، ہاں انجینئرس، باربرس، کابلرس، لائرس. تو یہ سارے جو ہیں یہ بھی اسی سروسز اسی ٹیریشری سیکٹر میں آتے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے اس میں جو ہے اس کا ایوولوشن آف این اکانومی فرام پرائمری سیکٹر بیسڈ ٹو ٹیریشری سیکٹر. During early civilizations, all economic activities was in primary sector. پہلے جتنی بھی civilizations ہوتی تھی، جتنی بھی societies ہوتی تھی، وہاں پہ صرف primary sector ہی ہوتا تھا. اور جو ہے when the food production became surplus, people's needs for other products increased. As the method of farming changed and the agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. تو اسی طرح جب فوڈ پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ چاول آ گیا، پھر انہوں نے جو ہے ان کی ضروریات بڑھ گئی، انہوں نے بہت دوسری چیزوں کی بھی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی، باقی چیزوں کی بھی انہوں نے جو ہے ضرورت سمجھی. ایز سچ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ پراسپر ہو گیا، وہ بڑھ گیا، اس کی پروڈکشن بڑھ گئی جو ہے. تو مینی پیپل کوڈ ناؤ ٹیک اپ ادر ایکٹیویٹیز. پھر کچھ لوگوں نے دوسرے کام شروع کی، جو دیکھنی شروع کی، جو ایگریکلچر نہیں تھے بلکہ نان ایگریکلچر ایکٹیویٹیز تھی. دیز وار انکریزنگ نمبر آف کرافٹ مینس اینڈ ٹریڈرز، جس میں ٹریڈرز آتے ہیں، کرافٹ مین آتے ہیں. بائنگ اینڈ سیلنگ ایکٹیویٹیز انکریز مینی ٹائمز، جو اس کی خرید و فروخت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی. بسائڈز دیئر وار آلسو ٹرانسپورٹرز، ایڈمنسٹریٹرز، آرمی ایٹسٹرا. over a long time, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories come up and start expanding. اسی طرح جو ہے آہستہ آہستہ ٹرانسپورٹ آ گیا، ایڈمنسٹریشن آ گئی، آرمی، فوجی، ڈیفینس سروسز آ گئی.
تو نئی نئی فیکٹریز کھولنی شروع ہو گئی. دوز پیپل ہو ہیڈ ارلیئر ورکڈ آن فارمز ناؤ بگین ٹو ورک ان فیکٹریز ان لارج نمبر. پہلے جو لوگ صرف فارمز میں کام کرتے تھے, کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے, اب آہستہ آہستہ نئی جابس میں آنے لگے, نئی فیکٹریز میں کام کرنے لگے. دیز لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف سیکنڈری سیکٹر. اور آہستہ آہستہ جو ہے سیکنڈری سیکٹر بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. دس لیڈ ٹو the growth of secondary sector spread its influence during the industrial revolution in 19th century. تو خاص کر جو سیکنڈری سیکٹر کا ریولوشن جو ہو گیا وہ 19th century میں ہو گیا. after the growth of economic activity in a support system was the need of the facility and the industry activity. Certain sectors like transport and finance play an important role in supporting the industrial activity. تو خاص کر انڈسٹریل ایکٹیویٹیز میں جو ہے سب سے زیادہ کردار جو ادا کیا وہ کیا ٹرانسپورٹ اور فائنانس نے. more shops were needed to provide goods in people's neighborhood. تو اسی طرح جو ہے لوگوں میں جب ایگریکلچر زیادہ بڑھ گئے, اس کے آؤٹ پٹ بڑھ گئے, تو انہوں نے جو ان کے پاس پرچیزنگ پاور بڑھ گیا, وہ انڈسٹریز میں آنے لگے, انڈسٹریل گڈز کو ڈیمانڈ کرنے لگے, ان کو چاہنے لگے. ٹو انڈرسٹینڈ دس انٹرڈیپینڈنسی لیٹ اس ٹیک این ایگزامپل آف اے کولڈ ڈرنک. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, جیسے ایک ایگزامپل کی کولڈ ڈرنک کی ایگزامپل لیں گے. اے کولڈ ڈرنک کنٹینز واٹر, شوگر اینڈ آرٹیفیشیل فلیور. اگر ہم دیکھیں کہ کولڈ ڈرنک جو ہے اس میں پانی بھی ہوتا ہے, اس میں شوگر بھی ہوتا ہے, چینی بھی ہوتی ہے, اور آرٹیفیشیل فلیور بھی ہوتا ہے. آرٹیفیشیل فلیور مطلب کہ جب ہم اس کو پیتے ہیں ایکچولی اس میں سیب وغیرہ یا آم کا کوئی رس نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اس میں ایک اسمیل ایسی آتی ہے, اس کا ٹیسٹ ایسا آتا ہے جیسے ہم آم پی رہے ہیں یا پھر سنترا پی رہے ہیں, لیکن وہ آرٹیفیشیل ہوتا ہے, وہ نقلی ایک جو ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. Suppose if there is no sugar cane produced, then procuring sugar will become difficult and costly for the cold drink manufacturer. For example, اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شوگر کین نہیں ہے, شوگر کین نہیں اگایا گیا, شوگر کین کی کلٹیویشن نہیں کی گئی, اس کی جو ہے فارمنگ نہیں کی گئی, تو پھر ہم کہاں سے لائیں گے شوگر, پھر کہاں سے ہم بنائیں گے یہ کولڈ ڈرنک. ہاں, تو ناؤ ٹو ٹرانسپورٹ شوگر کین ٹو شوگر ملز اینڈ شوگر ٹو دا کولڈ ڈرنک پلانٹس نیڈس اینڈ سروس آف ٹرانسپورٹ. اس کے بعد اگر ہمیں یہی شوگر کین جو ہے, یہی چینی جو ہے, اس کو ہمیں چینی بنانا ہے, اس کو ہم کھیت سے پھر مشین تک لینا ہے, وہاں پہ اس کو جو ہے چوسا جائے گا, پھر اس کا رس نکالا جائے گا, پھر دوسری فیکٹری میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے لیا جائے گا جہاں پہ چینی بنائی جائے گی, پھر وہاں سے کولڈ ڈرنک کی فیکٹری میں لیا جائے گا جہاں پہ اس کو ملایا جاتا ہے. سو اٹ مینس دیٹ ٹرانسپورٹ ہیز این امپارٹنٹ رول. ہاں, a person or a system of a person is required to maintain and monitor all these movements of the goods from farm to factory to shop to different locations. لیکن اس کی ریکارڈ کیپنگ کے لیے کچھ لوگوں کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جو یہ دیکھے گا کتنا کاسٹ آ گئی, کتنے ٹرانسپورٹ لگ گئے, کتنے پرائسز لگ گئے, اس کو جو ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹ از وائی دا رول آف ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کمز. تو اسی کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو اسٹاف, جو اس کاؤنٹنگ کو مد نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, let's go back to the farmer. He also needs a fertilizer and seeds which is processed in some factory and which will be delivered to his doorstep by some means of transport. اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے فارمرز, اس کو بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف فیکٹری میں بنتی ہیں, جیسے کہ کھاد, فرٹیلائزر, نئے قسم کے سیڈس, بیج وغیرہ جو ہے, یہ ساری چیزیں صرف فیکٹریز میں بنتی ہے, پھر اس تک پہنچتی ہے, پھر وہ اپنے جو کھیت میں استعمال کرتا ہے, اس کی پروڈکشن بڑھتی ہے, اور اس میں بھی ہمیں ٹرانسپورٹ کی بہت اہم ضرورت پڑتی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں اہم رول ادا کرتا ہے.